یہ وہ دو نفوس قدسیاں جن کے بغیر انسان کا گزارا ہی نہیں ہے. نہ صحابہ کو چھوڑ کے انسان کامیاب ہے، نہ ہی اہل بیت کو چھوڑ کے کامیاب ہے. تو کامیابی کا ذریعہ رب تعالیٰ نے ان دونوں نفوس قدسیہ کے اندر رکھا. انسان صحابہ اور اہل بیت دونوں کے ساتھ محبت کرے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرا دل کیا کہ میں جنت کے جو پھل ہوتے ہیں ان کو دیکھوں. دیکھنے کے دل کے اندر بڑی خواہش پیدا ہوئی، بڑا دل کے اندر اشتیاق ہوا. ابھی میں سوچ رہی تھی، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے 2 سیب لے کے آئے. جنتی 2 سیب لے کے آقا اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رب تعالیٰ نے جنت سے 2 سیب بھیجے اور فرمایا کہ ایک سیب آپ کھا لیجیے اور ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھائیں. پھر کھانے کے بعد آپ دونوں حق کے زوجیت ادا فرمائے تو اللہ تعالیٰ ان سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا فرمائے گا. نہیں، آپ پیدا کی جو خوشخبری تھی رب تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دی اور فرمایا کہ آپ کی جو ولادت ہے، فرمایا کہ ان جو سیب، دونوں سیب کو ایک ایک کر کے کھائیں، اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل عطا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے عمل کیا. ایک وقت ایسا آیا کہ جب کفار مکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو ماننے کے لیے دلیلیں مانگ رہے تھے. کبھی کہتے تھے یہ پہاڑ کو قریب لے آؤ، کبھی کسی درخت کو، کبھی کہتے یہ جانور کو بلاؤ پھر ہم ایمان لے آئیں گے، کبھی کہتے تھے فلاں ہماری بات پوری کر دو، کبھی کہتے تھے ہم آسمان سے سیڑھی لگا دو. انہی دنوں انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے کہا کہ ذلیل اور رسوا ہوں ایسے لوگ جنہوں نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں اور طرح طرح کے اذیتیں دے رہے ہیں. فرماتی ابھی میں نے یہ الفاظ کہے تھے تو میرے پیٹ کے اندر نہ اس وقت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ شک میں اندر اطہر کے اندر تھی. میں اندر سے انہوں نے آواز دی کہ امی جان غم زدہ اور غمگین نہ ہونا، نہ غم زدہ ہو نہ غمگین ہو. رب نے چاہا تو اپنے محبوب کا وہ ساتھ دے گا اور اپنے محبوب کو ان تمام کفار کے اوپر غالب فرمائے گا. ابھی آپ پیٹ کے اندر تھی تو آپ پیٹ کے اندر یہ ندا دے رہی تھی کہ امی جان غم زدہ نہ ہونا نہ غمگین ہونا، رب نے چاہا تو اپنے محبوب کا وہ ساتھ عطا فرمائے گا. پھر فرماتے ہیں کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کا چہرے سے ایسا نور نکلا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ منور ہو گیا، ہر طرف روشنی روشنی تھی. جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی من اذاہا فقط آذانی من ابغضہا فقط ابغضانی. فرمایا یہ فاطمہ میری لخت جگر ہے. بدعۃ منی فرمایا یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے. فرمایا جس بندے نے اسے تکلیف دی فقط آذانی، فرمایا اس نے مجھ نبی کو تکلیف پہنچائی. فرمایا من ابغضہا، جو بندہ بھی اہل بیت اس فاطمہ کے ساتھ بغض رکھے گا، فرمایا من ابغضہا فقط ابغضانی، فرمایا اس نے مجھ نبی کے ساتھ بغض رکھا. اور فرمایا رب کی جو فاطمہ کو ناراض کرتا ہے اس سے رب ناراض ہو جاتا ہے، جو فاطمہ کو خوش کرے گا رب اس سے خوش ہو جائے گا. اور آقا السلام نے فرمایا جانتے ہو فاطمہ کا نام، فاطمہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ جو اپنی شہزادی لخت جگر کا نام فاطمہ رکھا ہے، فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس فاطمہ اس کا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے، فرمایا جو بھی بندہ اس فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے گا. فرمایا فاطمہ نام اس لیے رکھا گیا ہے قیامت تک جو بندہ میری اس لخت جگر اس میری شہزادی کے ساتھ جو بندہ محبت کرے گا، فرمایا اس کی اولاد کو اور اس کی محبین کو جس نے میری فاطمہ بیٹی سے محبت کی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا. تو یہ آپ کی شان اقدس، آپ کا مقام اور مرتبہ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شانوں سے نوازا تھا اور آپ عبادات کے اندر آپ کا کمال کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبت کا اظہار تھا. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میری والدہ کا یہ معمول تھا جب رات ہوتی مصلی بچھا لیتی رب کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑی رہتی تھی، ساری رات رب کی بارگاہ میں کھڑی ہو کے عبادت کیا کرتی تھی. اور فرماتے کہ میں نے کبھی یہ نہیں سنا
کہ وہ اپنی ذات کے لیے دعائیں کرتی ہوں. فرمایا جب بھی میں نے سنا محبوب کی پیاری امت کے لیے دعائیں کرتی تھی, اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی تھی. فرمایا محبوب کی امت کے لیے دعائیں کرتی رہتی, رب کی بارگاہ میں روتی رہتی. جب آپ کی شادی ہوئی حضرت علی مرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, تو فرماتے ہیں کہ جب آپ دونوں کی شادی ہوئی, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ کی شادی ہوئی, تو شادی کی پہلی رات تھی. تو فرمایا کہ ایک کونے پہ حضرت فاطمہ نے مصلی بچھا لیا, ایک کونے پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مصلی بچھا لیا, اور رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. ساری رات قیام کیا. جب صبح ہوئی نماز فجر ادا کی, فرمایا پھر روزہ رکھا, اور پھر قیام کے اندر جب ممنوع وقت چلا گیا پھر قیام کے اندر میں رات کو قیام کرتے تھے, صبح کو روزہ رکھتی تھی. میں یہاں تک کہ 3 دن مسلسل گزر گئے کہ روزہ صبح کو روزہ رکھنا, رات کو قیام کرنا, نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا نہ سونا, نیند سے مکمل فارغ ہو چکے, ساری رات رب کی بارگاہ میں کھڑی رہتی. میں جب چوتھا دن آیا نا, اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا. جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رب نے حضرت فاطمہ کو سلام بھیجا ہے, رب نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو سلام بھیجا ہے, اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرے محبوب کو جا کے بتاؤ, اپنی شہزادی سے فرمائیں کہ کل قیامت والی نے جو عمل کیا نا, جتنے گناہگاروں کو چاہیں ان کی شفاعت کر کے جنت کے اندر لے جائیں, اور اپنے ملائکہ کے سامنے رب اس عمل مبارک پہ فخر فرما رہا ہے کہ جب ساری رات بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑی رہتی ہیں, اور صبح ہوتی ہے روزہ رکھتی ہیں, جب صبح روزہ رکھتے پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑی رہتی ہیں. اور مولا کائنات فرماتے ہیں جب آپ چکی پیستی تھی نا, چکی میں یہاں سے چکی شروع کرتی, ابھی پورا گیٹ نہیں ہوتا تھا, پورا قرآن پاک پڑھ لیتی تھی. اور ہماری عورتوں کے پاس فرصت نہیں ہے, ڈرامے سے فرصت ملے, نمازوں سے پھر پڑھیں گی نا نمازیں, یعنی کام کاج کر کے بھی نہیں کرتی یہ صحیح طریقے سے. یہ بھی ایک اللہ کی بندی ہے, اور یہ شہزادی کونین ہے, یہ حضور علیہ السلام تاجدار کائنات کی لخت جگر ہیں. چکی اپنے ہاتھوں سے پیستی تھی, اور پیس کے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے تھے. اس سے بڑھ کر کون عظمت والی عورت ہو سکتی ہے؟ آج چند ٹکے ہمارے پاس آ رہے, ہماری عورتیں کام کرنا چھوڑ دیتی, نہیں ہم سے کام نہیں ہوتا, اور ہم کام کرنے والی رکھ جاتی ہیں. تو یہ کائنات کے مالک کائنات کی شہزادی ہیں, تاجدار انبیاء کی لخت جگر ہیں, اور اپنے اپنی پیٹھ پہ پانی کی مشکیں لا کے لاتی تھی, اور لالا کے اپنی مشکیں جو پیٹھ تھی اس کے اوپر نشانات پڑ چکے تھے. اتنا کام کرتی, اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی, تسبیح پڑھتی رہتی, اللہ کا ذکر بھی ساتھ کرتی تھی, اور ساری رات بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑی رہتی. ایک مرتبہ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے. آپ کی خاتمہ حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہم نے منت مانی, کہ میں نے بھی منت مانی, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منت مانی, اور مولا کائنات نے بھی منت مانی کہ جب یہ حضرات حسنین کریمین جب یہ شفا یاب ہوں گے تو ہم روزہ رکھیں گے. میں جب وہ صحت یاب ہوئے تو ہم نے 3 روزوں کی منت مانی تھی. تو پہلا دن ہوا, ہم نے روزہ رکھا. حضرت مولا کائنات نا کوئی 3-4 کلو ستو لے کے آئے, جو لے کے آئے. میں کہ انہوں نے کہا کہ اس کو پکائیں اور کھانے کے لیے افطار کے لیے تیار کریں. فرماتی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھانا تیار کیا, پکایا. جب افطار کا وقت آیا سامنے رکھا, اتنے میں کسی نے نہ باہر سے دروازہ کھٹکایا. آپ دروازہ کھٹکایا, آواز ہی کون ہے؟ تو باہر سے آواز آئی کہ میں یتیم ہوں اور بڑے دن ہو گئے کھانا ہی نہیں کھایا, میں نے بڑے دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا. حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ خاتون جنت فرمایا یہ کھانا اٹھاؤ اس یتیم کو دے. افطار کا وقت ہے اور کھانے کے لیے اپنے لیے رکھا ہوا ہے. تو فرمایا وہ کھانا میں نے اٹھایا اور سارا دیا, خود پانی کے ساتھ افطار کیا. میں اگلا دن پھر ہوا, پھر ہم نے روزہ رکھا. پھر حضرت مولا کائنات ستو لے کے جو کھانا بنایا, افطار کا وقت آیا. عین اسی وقت پہ پھر کسی نے دروازہ کھٹکایا, پوچھا کون؟ تو کہنے لگا میں کہتی ہوں بڑے دن ہو گئے بھوک لگی ہے, پیاسا ہوں, کھانا نہیں ملا. فرمایا وہ بھی کھانا اٹھایا, وہ بھی انہیں دے دیا. جب تیسرا دن آیا, تیسرے دن پھر افطار کا وقت آیا, میں پھر کھانا تیار کیا رکھا. میں تیسرے دن پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا کون؟ باہر سے آواز آتی ہے مجھ سے بڑا غریب بھی کوئی نہیں ہے, کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں. فرمایا وہ بھی اٹھایا دے دیا. میں 3 دن ہماری سال میں گزرے کہ
روزہ رکھا ہوتا تھا، افطار کا وقت آتا، کھانا تیار کر کے رکھ لیتے تھے، لیکن خود پانی کے ساتھ افطار کرتے، مانگنے والا آتا اسے کبھی خالی واپس نہیں بھیجا تھا۔ یہ آپ کے گھر کی سخاوت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنی سلیم کا ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کیا، آقا اسلام نے پوچھا کہ بتا تیرے پاس مال کتنا ہے؟ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے کے اندر نا 4000 بندے ہیں اور سب سے زیادہ غریب میں ہی ہوں گے، سب سے زیادہ غریب اور مسکین میں، مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں ہے۔ تو حضور السلام نے صحابہ کو فرمایا اس کو کوئی سواری کا انتظام کرو، اس کے پاس تو سواری بھی نہیں ہے۔ اسعد بن عبادہ فرماتے میرے پاس ایک ہی اونٹنی تھی، میں نے اسے دے دی، میں نے اسے دے دی۔ پھر آقا اسلام فرمایا کہ اس کا تو سر بھی ننگا ہے، اس کا سر بھی ننگا ہے، اس کے سر کا ڈھانپنے کے لیے انتظام کرو۔ حضرت مولا کائنات فرماتے میرے سر کے اوپر دستار تھی، میں نے اتاری دستار اسے دے دی۔ اتنے میں آقا اسلام نے فرمایا اسے تو بھوک بھی لگی ہے، کئی دنوں سے اس نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، فرمایا سلمان جاؤ اس کے کھانے کا انتظام کرو۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے میں گیا کھانے کی تلاش میں، نکلا جاتے جاتا سیدہ پاک کا گھر کا دروازہ میں نے کھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا میں آپ کا غلام سلمان آیا ہوں۔ تو فرمایا کس لیے آئے ہو؟ عرض کی کہ آقا علیہ السلام نے بھیجا ہے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کے اسلام قبول کیا، اسے کھانے کی بڑی عادت ہے۔ تو فرمایا ہاں ہم کھانا دیتے ہیں، ہم کھانا دیتے ہیں۔ تو میں عرض کی کہ کھانے میں ہے کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ آپ اب دیدہ ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں آج 3 دن ہو گئے نہ حسنین کریم میں نے کچھ کھایا نہ میں نے کچھ کھایا، میں آج تیسرا دن ہے فاقے کے ساتھ ہم گزار رہے ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ پورے سال کی گندم گھر میں ہوتی ہے، پورا سال کی گندم گھر میں ہوتی ہے، 2 4 دن کی سبزیاں میں ہفتے پورے کی سبزیاں گھر میں پڑی ہوتی ہیں، پچھلے دن کا بھی سالن گھر میں پڑا ہوتا ہے، پھر بھی حضرت پریشان ہے بڑھے گا کیا؟ پوچھے حالات ہیں، حالات بڑے ٹائٹ ہے، بڑے تنگ ہیں۔ تو رب نے فرمایا پھر جب ایسے کہو گے نا پھر اور تنگ ہو جائیں گے۔ فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ اس سے بھی زیادہ نعمتیں دوں گا۔ حضرت شیخ صاحب اشراضی فرماتے ہیں حضرت انسان کا حال یہ ہے ساری زندگی رب کی نعمتیں کھاتا ہے، زبان گھس جاتی ہے، دانت منہ میں ایک نہیں رہتا، فرماتا ہے کہ دانت منہ میں ایک نہیں رہتا، رب کی نعمتیں کھا کھا کے حال یہ ہے نہ شکری زبان سے پھر بھی نہیں جاتی، پھر بھی ہم ہوگا نہ شکری، پورے سال کی گندم بھی گھر میں پڑی ہو پھر بھی ہم پریشان ہیں، بنے گا کیا؟ کھائیں گے کہاں سے؟ یہ وہ حضرات 3 دن ہو گئے گھر میں کچھ ہے نہیں، پھر بھی کہا کہ کھانا ہم دیں گے، کھانا ہم دیں گے۔ فرمایا کیسے؟ گھر میں تو کھانا ہی ہے۔ فرمایا میری چادر پڑی ہوئی ہے، میں دیتی ہوں چادر، اور بازار میں جاؤ شمول یہودی کا گھر ہے، اس کے پاس جو ہوتے اسے میری چادر دینا، چادر دے کے اسے دے دینا، اسے کہنا کہ فاطمہ نے بھیجا اس کی عوض جو دے دو۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے وہ چادر پکڑی اور چادر لے کے شمول کے پاس گیا، اسے سارا معجزہ سنایا میں نے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس نے چادر پکڑی نا تو چادر کی طرف جب دیکھا فرمایا اس کی تو حالت ہی عجیب ہوگی، اس کے اوپر رقت طاری ہوگی، کیفیت طاری ہوگی، اور مجھے کہنے لگے سلمان واللہ یہ وہ مقدس گھرانہ ہے، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کے بارے میں رب نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے اندر خبر دی تھی، جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، آج دیکھ بھی لیا ہے، گھر خود بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسروں کی فکر ہے، مال کے کو نین ہے کو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، یہ مال کے کائنات ہیں، کائنات کے مالک ہیں، تو ظاہر تو کچھ نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، میں ہر نعمت ان کے پاس ہے، ان کے در سے ہر ایک تو ملتا ان کے در سے ہے۔ تو شمولی الدین جب چادر کو دیکھا کہتے اللہ کی قسم واللہ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام فرما گئے، میں اس کے اوپر رقت طاری تھی، زبان سے بے ساختہ الفاظ نکلے، میں نبی آخر زمان پہ کا ایمان لاتا ہوں، میں کلمہ پڑھا ہوں یہودی مسلمان ہوں۔ فرماتے اس نے چادر بھی واپس کی، وہ سامان بھی کچھ دیا، میں نے فاطمہ الزہرا کو سامان لا کے واپس دے دیا، انہوں نے کھانا بنایا تیار کیا تو مجھے دے دیا، اور فرمانے لگی یار لے جاؤ حضور کی بارگاہ میں۔ میں بڑا پریشان، میں نے عرض کی کہ خطول جنت اپنے گھر کے لیے کچھ رکھ لیں، فرمانے لگی کہ سلمان جب چادر بھیجی تھی نا تو میری نیت وہ مال خیرات کرنے کی تھی، تو میں میرے لیے جائز نہیں سے رکھ لوں، اس کے اندر سے رکھ لوں، میرے لیے جائز نہیں ہے۔ آج ہم اللہ کے نام پہ کوئی چیز چھوڑ دیں وہ حالات تنگ ہو جائے پھر ہماری نیت بدل جاتی ہے، نیت بدل جاتی ہے۔ فرمایا میرے لیے جائز نہیں، جب میں نے چادر بھیجی تھی نیت یہ تھی کہ اس مسافر کے لیے جو مسلمان ہوا اس کے لیے کھانا دوں گی، فرمایا اس لیے کے اندر سے ہمارے لیے لینا جائز نہیں ہے، اب درست نہیں ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کی بارگاہ میں گیا،
وہ کھانا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور سارا معاملہ پھر میں نے حضرت فاطمہ الزہرا کا بتایا آقا اسلام کو. تو جب آقا اسلام نے سنا تو فوراً واپس فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے. تو جب دیکھا آپ کے چہرے کے اوپر زردی کے نشانات پڑ چکے تھے بھوک کی وجہ سے. فرمایا کہ آپ اتنی کمزور ہو چکی تھی, 3 دن ہوئے کچھ نہ کھایا نہ کچھ پیا. فرمایا فاطمہ حال کیا ہے؟ فرمایا آنکھوں سے آنسو مصطفیٰ کے بھی جاری ہو گئے, فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی آنکھوں سے جاری ہو. فرمایا فاطمہ نبی کا بھی یہی حال ہے, 3 دن سے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا. یہ امام الانبیاء کی ذات ہے. فرمایا 3 دن سے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے, یا اللہ یہ فاطمہ بنت منی, یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, تیری رضا کی خاطر یا اللہ یہ کیسی کیسی مشقتیں کی دی, یا اللہ اس سے راضی ہونا, یا اللہ اس سے راضی ہو جا. یہ آقا صلوات والسلام کی گھرانے کی یہ سخاوت کی ہے مثال ہے. ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلوات والسلام کی دعوت کی. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم چند صحابہ کرام کو لے کے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے. اب جب آقا صلوات والسلام اپنے کاشانہ نبوت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف آ رہے تھے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ بھی آقا اسلام کے داماد ہیں. ان کے ہاں 2 لختے جگر تھے آقا اسلام, کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں, یعنی لوگوں کو پتہ ہی بعضوں کو بس ایک شہزادی کا ذکر کرتے, حالانکہ آقا صلوات والسلام کی 4 شہزادیاں تھیں. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ 4 شہزادیاں تھیں. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ صرف ایک ہی تھی, اور یہ بھی داماد مصطفیٰ ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور کے داماد ہیں, اور 2 شہزادیاں آپ کے گھر میں تھی, 2 شہزادیاں آقا صلوات والسلام کی. لیکن زبانوں سے انسانوں کی زبانوں کے پالے پڑ جاتا ہے ان کا تذکرہ خیر کرتے ہوئے. اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آقا صلوات والسلام کے پیچھے چل رہے ہیں, تو آپ کے قدم شریف ہے جہاں آقا صلوات والسلام کے مبارک قدم لگ رہے ہیں نا, ان کے نشانات کو گر رہے ہیں, اور بڑے ادب کے ساتھ بڑی تعظیم کے ساتھ. آقا صلوات والسلام نے دیکھا تو پوچھا عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے منت مانگنی تھی, جب آقا صلوات والسلام ہمارے گھر میں تشریف لائیں گے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کروں گا, ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں گا. پھر آپ نے دعوت کی اور بڑی عالی شان دعوت کی. آپ شہزادے تھے, سردار تھے مکے کے, اور اللہ نے بڑا مال عطا فرمایا, اتنا مال عطا فرمایا, اتنا مال عطا فرمایا. آقا صلوات والسلام خود فرمایا کرتے تھے کہ جتنا مال اس سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, فرمایا عثمان کو قیامت والے دن حساب نہیں لیا جائے گا جتنا اس نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا. تو جب وہ دعوت مکمل ہوئی, حضرت علی مرتضیٰ بھی اس دعوت میں تھے, گھر میں آئے. آگے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا آج ہمارے اسلام, آج جو ہمارا بھائی تھا عثمان, انہوں نے آقا صلوات والسلام کی دعوت کی اور میں بڑا متاثر ہوا, ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے گھر میں آقا صلوات والسلام آئے, ہم بھی دعوت کرنا چاہتے ہیں. اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جائیں آپ بھی ہمارے آقا و مولا کو دعوت دے آئیں, ہمارے گھر میں آئیں. آقا صلوات والسلام نے دعوت قبول فرمائی, اور صحابہ کی کثیر جماعت, بہت زیادہ تعداد میں صحابہ تھے, ان کو لے کے آقا صلوات والسلام اپنے لخت جگر کے گھر آئے دعوت کے لیے. اب اس ادھر کثیر تعداد صحابہ کی آقا صلوات والسلام گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سجدے کے اندر سر بسجود ہے, رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ تیری بندی فاطمہ ہے, اور تجھے پتہ ہے اس کے حال کا گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, نہ پکانے کے لیے کچھ ہے, نہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اور تو جانتا ہم تو کئی دن بھوکے پیاسے رہ کے گزارا کرتے ہیں. یا اللہ تیرے محبوب بندی نے تیرے محبوب کی دعوت کی اور تیرے محبوب کے محبوبوں کی دعوت کی ہے, اب لاج میری آج تو رکھ لے, غیب سے ان کے لیے انتظام کر لے. سجدے سے اٹھی, آپ نے گھر سے وہ جو برتن تھے ان کو چولہے کے اندر ڈال چڑھایا. میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو برتن تھے نا وہ کھانے سے بھر گئے. اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کھانا نکالا اور صحابہ کرام کو دیا. آقا صلوات والسلام نے بھی تناول فرمایا, صحابہ کرام نے بھی تناول فرمایا. صحابہ کھانا کھاتے ہوئے نا بڑے پریشان ہو رہے تھے, بڑے حیران اور تعجب کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. آقا السلام نے پوچھا صحابہ یہ آج حیران اور تعجب ہونے والی اس میں کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیرانگی اس بات پہ ہے کہ پہلے بھی بڑے کھانے کھائے ہیں, لیکن اس کھانے کے اندر لذت ہی عجیب ہے, ذائقہ ہی عجیب ہے, خوشبو بڑی عجیب ہے. تو آقا اسلام نے فرمایا جانتے ہو کھانا کہاں سے آیا ہے؟ اب صحابہ کا عقیدہ دیکھیے, فرمایا اللہ عالم و رسول عالم, اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا محبوب بہتر جانتا ہے. یہ 1400 سال بعد آنے والے نجدی نہیں تھے کہ کہتے ہیں کہ حضور کو پتہ ہی نہیں ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کہا اللہ عالم و رسول عالم, اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا محبوب بہتر جانتا ہے. اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کو پتہ ہے یہ کھانا کہاں سے آیا ہے, اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا تو اس لیے فرمایا اللہ جانے کہ اللہ کا محبوب بہتر جانتا ہے. آقا اسلام نے فرمایا یہ کھانا رب نے جنت سے بھیجا ہے, یہ کھانا رب نے
جنت سے بھیجا ہے. جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ یہ سنا نا تو آپ رب کی بارگاہ میں پھر سجدے میں گر گئی اور عرض کرتی یا اللہ آج کھانے کے اندر تو نے لاج رکھ لی ہے اور تیرے محبوب کے معیار نے دعوت کی تھی, اس نے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا تھا. مجھ میں تو طاقت ہی نہیں ہے, میں غلام کہاں سے آزاد کروں گی, میرے اندر تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے, وسعت نہیں ہے. لیکن تیری بارگاہ میں یہ سوال کرتی ہوں, عرض کرتی ہوں کہ تیرے محبوب کے یار نے تو ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کیا. میں دعا کرتی ہوں جتنے تیرے محبوب قدم چل کے آیا ہر قدم کے بدلے اپنے محبوب کی امت کو بخش دے. اتنے میں جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رب نے پیغام بھیجا ہے, ہم نے آپ کی خاطر, آپ کی لفظ جگر کی دعا کی خاطر ہم نے آپ کی محبوب امت جو گناہگار تھی ہر قدم کے بدلے 1000 جہنمی کو جہنم سے نکال دیا. 1000 جہنمی کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کے اندر بھیج دیا ہے. تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے. اور یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں. جب کل قیامت کا دن ہوگا جب اہل محشر وہاں جمع ہوں گے, ابو ایوب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک ندا دی جائے گی, ایک منادی ندا کرے گا یا اہل الجمی نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم, اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو. حشر کا دن بڑا ہوگا, آپ وہاں جمع ہوں گے, میں بھی وہاں جمع ہوں, سارے وہاں جمع ہوں گے, تمام انبیاء اولین آخرین ہر بندہ وہاں جمع ہوگا. وہاں ندا دی جائے گی یا اہل الجمی نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الصراط. اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو جھکا لو, اپنے سروں کو جھکا لو, وغضوا ابصارکم اپنی آنکھیں بند کر لو. وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کی لخت جگر پلس راہ سے گزرنے لگی ہے, رضا پلس اب وجد کرتے گزر گئے, ہے ربی سلم صدائے محمد. اللہ فرماتے جب ہم گزریں گے نا, ہم پلس راہ سے گزریں گے, میں ایسا نہیں گزرنا, ہم وہاں وجد کرتے ہوئے گزریں گے, وہاں بھی ہمیں وجد ہوگا, رضا پلس اب وجد کرتے گزریے, ہے ربی سلم صدائے محمد. میں وجد کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے آقا مولا وہاں موجود ہوں گے, اس لیے کہ ساری زندگی ان کی نعتیں پڑھی, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج ان کی بارگاہ میں آ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانے گی قیامت میں تو مان گیا, اور انہیں مانا انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد دنیا سے میں مسلمان گیا. کہ آج وقت ہے, آج یا رسول اللہ کہہ, آج کہہ یا کسی یا رسول اللہ, آج مدد مانگ, آج مدد مانگ, آج ان کی بارگاہ میں پناہ مانگ, وہاں سب کچھ مان دے کہ تو مان گیا, پھر وہ نہیں مانیں گے, پھر وہ نہیں مانے. آج وقت ہے, میں رضا پل سے وجد کرتے گزرے, اور ہر ایک نے پل راہ سے گزرنا. اور آپ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. میں تم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے, رب فرماتا ہے تم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کا گزر جہنم کے اوپر سے نہیں ہونا. ہر ایک بندے نے جہنم سے گزرنا ہے, لیکن وہاں گزرنے میں فرق ہے. وہاں بے نمازی بھی گزریں گے, نمازی بھی گزریں گے, وہاں بدعقیدہ بھی گزریں گے, صحیح عقیدہ بھی گزریں گے, وہاں نیکوکار بھی ہوں گے, بدکار بھی ہوں گے, وہاں رسول اللہ کے عاشق بھی ہوں گے جو وجد کر کے گزر رہے ہوں گے, اور وہاں رسول اللہ کے بے ادب گستاخ بھی ہوں گے, وہاں اہل بیت کے بھی گستاخ ہوں گے, صحابہ کے بھی گستاخ گزر, لیکن گزرنے میں فرق ہوگا. فرمایا جب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے گی, پھر اس حال میں گزرے گی, 70,000 عورتیں آپ کے اندر کتنے ہوں گی, 70,000 عورتوں کا جرمٹ کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا, اور ندائی جائے گی یہ مصطفیٰ کی لخت جگر ہے, اپنی نگاہیں بھی جھکا لو, اپنی آنکھوں کو بند کر لو, اور ادب سے اپنے سروں کو بھی جھکا لو, حضور کی شہزادی گزر رہی ہے. اس لیے خاندان اہل بیت سے ہر بندے کو پیار ہونا چاہیے, اور جتنا مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علامہ نبہانی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کی عورتوں سے سب سے زیادہ فضیلت خاتون جنت کو عطا فرمائی, یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ کا مقام سب سے زیادہ. اس لیے ڈاکٹر اقبال کہتا ہے نا مریم آج کے نسبت عیسیٰ عزیز, واسے نسبت حضرت زہرا عزیز, نور چشم رحمت للعالمین, آئی نام اولین و آخرین. آپ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو مقام اس لیے ملا, انہیں ایک نسبت حاصل تھی, وہ یہ تھی کہ وہ نبی کی ماں تھی, اور ادھر 3 نسبتیں ہیں. فرمایا واسے نسبت
ایک نسبت حضور کی شہزادی ہے، دوسری نسبت کیا ہے؟ آپ مولا کائنات کی بیوی ہیں، زوجہ ہیں، اور تیسری نسبت یہ ہے حضرات حسنین کریمین کی ماں ہیں آپ فرماتے ہیں 3 نسبتیں ہیں، وہاں ایک نسبت ہو، اللہ اتنا مقام عطا فرمائے، یہاں 3 نسبتیں ہیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اور آپ سے کس نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی کون شخص ہے؟ آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ لوگوں میں جس کی فضیلت ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ مردوں میں فضیلت کس کی ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ فضیلت مردوں میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ کسی سے حضرت خاتون جنت سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ فضیلت والا عائشہ ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا حضرت عائشہ۔ فرمایا مردوں میں؟ فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ یہ مقام تھا آپس میں اہل بیت صحابہ کی آپس میں محبت تھی، آج ہم مقابلے کرانے کے شروع ہوئے، وہ افضل ہے وہ افضل ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سب سے زیادہ، حضرت عائشہ سے پوچھا کسی نے کہ حضور سے سب سے زیادہ ملتی جلتی شکل کس کی تھی؟ حضرت عائشہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ حضور کی جو مشابہت فاطمہ الزہرا کی ذات تھی۔ فرمایا آپ حسن جمال مصطفیٰ کا آئینہ تھی، آپ حضور کی جیتی جاگتی تصویر تھی۔ آپ چلنے میں، پھرنے میں، ڈال میں، چال میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، یہاں تک کہ سر سے لے کے پاؤں تک ہر اس حضور کی آپ کا مشابہ تھا۔ ہم نے آپ سے بڑھ کے کتنا حسین جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں حضور کے بعد۔ تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا شان تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین۔